مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہمارا انگلش کی خدمات کے لیے انگلش سروسز کے لیے چینل ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اور فقہ اصول الفقہ اور فقہ اصول الفقہ اور منطق اور فلسفہ کی خدمات کے لیے ہمارا چینل ہے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام۔ اردو املا کا پس منظر کا آج لیکچر اول یا لیکچر اے ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، املا کی تعریف، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیلی جانیں گے۔ املا کا لفظ باب افعال سے ہے، عربی مصدر ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے باب افعال سے، اور افعال املا، افعال املا، ٹھیک ہے جی۔ اور عربی مصدر ہے، عربی میں اس کا صحیح املا حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی آخر میں جو ہے نا وہ حمزہ، یعنی جو ہم چھوٹا عین ڈالتے ہیں وہ بھی آتا ہے۔ اور املا کے لغوی معنی ہیں پر کرنا، یاد رکھنا، لکھنا، لکھوانا اور رسی دراز کرنا۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس کو، یہ ضروری چیز ہے اور یہی اس کی بنیادی تعریف ہے۔ اور یہ لیکچر خاص طور پر جو ہے نا وہ اردو اساتذہ کے لیے ہے، جنہیں جو ہے وہ اردو کے متعلقہ جو ہے وہ چیزوں میں مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے یہ لیکچر خاص طور پہ ہے۔ املا کا لفظ باب افعال سے عربی مصدر ہے، عربی میں اس کا صحیح املا حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی الف میم لام الف کے بعد آپ نے حمزہ بھی ڈالنا ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ املا کے لغوی معنی ہے پر کرنا، یاد رکھنا، لکھنا، لکھوانا اور رسی دراز کرنا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کے مطابق، اب ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کی جو ہے نا وہ تعریف یوں بنے گی کہ مطابق لفظوں کی صحیح تصویر کھینچنے کو املا کہتے ہیں، لفظوں کی صحیح تصویر کھینچنے کو املا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بقول املا دراصل لفظوں میں صحیح حرفوں کے استعمال کا نام ہے۔ لفظوں میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بقول املا اور دراصل لفظوں میں صحیح حرفوں کے استعمال کا نام ہے۔ مولوی غلام رسول کے نزدیک کسی زبان میں حوالے آخر میں جو ہے نا تفصیل سے یہ پڑھ دوں گا، ابھی آپ جو ہے وہ تعریفات جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ مولوی غلام رسول کے نزدیک کسی زبان کی عبارت یا لفظوں کو اس کی لکھاوٹ کے طریقے پر درست لکھنا املا کہلاتا ہے، املا کہلاتا ہے۔ رشید حسن خان رقم طراز ہیں اردو، الف پر پیش کے ساتھ، اردو کے رسم الخط کے مطابق لفظ میں حرفوں کی ترتیب کا تعین، لفظوں کی ترتیب کا تعین، اسی لفظ کو میں ایک اور آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ املا کے اندر ایک لفظ دے رہا ہوں، تعین، وہ بھی تعین ہے لیکن تھوڑا سا کلاسیکل اردو کے اندر ترتیب کے لحاظ سے اس لفظ میں شامل حروف کی صورت اور حرفوں کے جوڑ کا متعارف طریقہ، ان سب کے مجموعے کا نام املا ہے۔ تعریفات دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کے مطابق لفظوں کی صحیح تصویر کھینچنے کو املا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بقول املا دراصل لفظوں میں صحیح حرفوں کے استعمال کا نام ہے۔ مولوی غلام رسول کے نزدیک کسی زبان کی عبارت یا لفظوں کو اس کی لکھاوٹ کے طریقے پر درست لکھنا املا کہلاتا ہے۔ رشید حسن خان رقم طراز ہیں اردو کے رسم الخط کے مطابق لفظوں میں حرفوں کی ترتیب کا تعین، ترتیب کے لحاظ سے اس لفظ میں شامل حروف کی صورت اور حرفوں کے جوڑ کا متعارف طریقہ، ان سب کے مجموعے کا نام املا ہے۔ مدرجہ بالا تعریفوں میں اب ہم ان تعریفات کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا یا درج بالا تعریفوں میں سے رشید حسن خان کی تعریف زیادہ جامع ہے جو املا کے جملہ پہلوؤں کو محیط ہے۔ اس تعریف سے 3 بنیادی نکات سامنے آتے ہیں۔ اولاً لفظ میں حروف ترتیب کے مطابق درست ہوں۔ اولاً پہلا جو ہے وہ نقطہ وہ کیا ہے، بنیادی نکات سامنے آتے ہیں۔ نکات بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ غلط العام ہے۔ پہلا جو اس میں اولاً کیا ہوگا جی، لفظ میں حروف ترتیب کے مطابق درست ہوں۔ ثانیاً حروف اپنے مقام پر درست شکل میں ہوں، یعنی ان کی ترکیبی صورت درست ہو۔ عموماً حروف کی 3 بنیادی اتصالی شکلیں متصل شکلیں ابتدائی، وسطی اور آخری ہوتی ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ مطلوبہ لفظ میں کون سی شکل ہوگی، حروف کے اتصالی اصولوں کی پابندی کی جائے۔
حروف کے اتصالی اصولوں کی پابندی کی جائے۔ یہاں پر میں نے ابھی جو ہے نا اولن اور ثانین بولا ہے، اگر اس کو مزید اردو کے اندر پرکھا جائے تو آپ اس کو اول، دوم اور سوم، یہ فارسی کے اندر ہے، اول، دویم اور سویم یہ اردو کے اندر جو ہے نا اگر آپ اس انداز سے لانا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ آرڈرنگ لسٹ میں یعنی کہ آپ اگر اس کو عددی ترتیب کے اعتبار سے لانا چاہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اولن، ثانین، ثالثن، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے تیسرا نقطہ ہم جو ہے وہ اس کو لیکچر نمبر 2 کے اندر جو ہے نا پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ میں سارے جو ہے نا وہ آپ کو جو میں نے اوپر تفصیل سے جو ہے نا وہ تعریفات دی ہیں، اب میں ان کے حوالے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا حوالہ تھا جی ابو لبابہ شاہ منصور، تحریر کیسے لکھیں، کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے، الفلاح پرنٹر ہے 2007 میں، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 234، صفحہ نمبر اس کا کیا ہے جی 234۔ دوسرا حوالہ یعنی اولن کے بعد ثانین اور عبدالستار صدیقی صاحب کی تعریف والا بحوالہ اردو املا اور رموز و اوقاف یا رموز اوقاف، رموزوں کی صورت میں واو آ جائے گا بیچ میں، ہمارے یہاں متداول ہے لیکن جو ہے نا کم پسند کیا جاتا ہے، رموز اوقاف زیادہ جو ہے نا پسند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ مرتبہ ڈاکٹر گوہر نوشائی، مرتبہ ڈاکٹر گوہر نوشائی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان نے چھاپا ہے اس کو 1986 کے اندر، اور صفحہ نمبر ہے اس کا آئی تھنک 2 ہے یا 3 ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے اندر کمپوزنگ ہے یا شاید اس کی سلائڈ بناتے ہوئے تھوڑا سا ایشو ہو گیا۔ ثالثاً یا سوم یا سویم، تیسرا جو حوالہ ہے وہ ہے جی غلام مصطفیٰ خان، جامع القواعد حصہ نحو، غلام مصطفیٰ خان جامع القواعد حصہ نحو، لاہور اردو سائنس بورڈ نے یہ کتاب چھاپی ہے 2003 کے اندر جو ہے نا وہ مطبوع ہے، شائع ہوئی، اور اس کے صفحہ نمبر 1